اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات وہ ٹال نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو، جب بڑے سے بڑا انسان ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی۔ اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا۔ تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے۔ بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کرے، دوست ہے۔ اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے۔ اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے، لیکن ان کے تقوی، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے، وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے۔ اب آج ہمارے ہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات تو رد نہیں کر سکتا نا۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے۔ بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے، جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے گا، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں۔ بس جاگیردار، اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل سبب۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے۔ جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ آنے واحد کے اندر اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی۔ ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن نہیں، اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اولیاء اللہ کے دوست ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا، مانے گا، جس کو اجازت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گی۔